السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں رؤیت ہلال یعنی کہ چاند کا دیکھنا اور اس کی گواہی دینا، اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس حوالے سے چند ایک پوائنٹس اور باقی ہیں جن کو انشاءاللہ اسی رمضان کورس میں ہم کلیئر کریں گے۔ لیکن ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ڈالی کہ اب اگلے مہینے تک، یعنی کہ جب عید کا چاند ہوگا تب تک چاند کے مسائل کی بہرحال ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کل پرسوں تک تھی جب تک ہم نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا تھا، اس لیے پوائنٹ بھی بنتا تھا کہ اس پر گفتگو کر لی جائے۔ لہٰذا اب فی الحال ہمارے سامنے رمضان کا پورا مہینہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر اتنے سارے جو ہے وہ اعمال ہیں، روزہ، تراویح، سحری، افطاری، ختم قرآن، اعتکاف، شب قدر، زکوٰۃ کی ادائیگی اور بہت سارے اعمال۔ تو ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ فی الحال ان اعمال پر گفتگو کر لی جائے، اور انشاءاللہ عز و جل چاند کی جو رؤیت ہلال چاند کے متعلق بات ہوئی تھی، اس کی جو باتیں چھوٹ گئی ہیں آخری کلاس اس پر کر لیں گے، تاکہ جب عید کا چاند دیکھنے کا موقع ہے تو اس کے تناسب سے بات ہو جائے گی اور بات برابر ہو جائے گی۔ تو آج انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ اس سے آپ رمضان کی عظمت کا، اس کے احترام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر ایسے فرض ہوئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اور مقصد کیا ہے روزوں کو فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ روزے تمہارے اوپر رکھنے لازمی ہیں، اور پھر اگلے جملے میں یہ تسلی دی گئی کہ تم اکیلے نہیں ہو جو تم پر جس پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض تھے، سب روزے جو ہے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا؟ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نیچے اترے، زمین پر اتارے گئے، تو زمین پر جب اترے تو سورج کی جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں، اس کی جو دھوپ ہے، یہ ان کے جسم پر پڑی۔ یہ وہ جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور جنت میں پرورش ہوئی ہے۔ دنیا کی جو تکلیفیں اور مشقتیں ہیں اس سے کبھی سابقہ پڑا نہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ سورج کی تپش اور دھوپ لگی، جسم کالا پڑ گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر روتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ روزے رکھے۔ آدم علیہ السلام نے جب روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے، جب پہلے دن کا روزہ رکھا تو آدھا جسم نارمل ہو گیا، جب دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 2/3 2 حصے جسم کے جو ہے 2/3 وہ حصہ نارمل ہو گیا، اور جب تیسرا روزہ رکھا تو مکمل جسم آدم علیہ السلام کا وہ نارمل ہو گیا۔ لہٰذا ثواب کے ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی اور نہ جانے کون سے اعتبار سے روزے رکھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے۔ لیکن طبی یا سائنٹیفکلی یا دنیاوی جو بھی مفاد اور فائدے ہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے تاکہ ہمیں وہ حاصل ہو جائے، ہم روزہ رکھیں گے صرف اس لیے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں، جو روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، پرسنلی جانتا ہوں انہوں نے۔ چلو ایک تو ہوتا ہے کہ روزہ آدمی روزہ نہیں رکھا، روزہ خور ہے، لیکن کم سے کم کسی کے آئے ہوئے گئے ہوئے کی شرم تو ہوتی ہے۔
اب مجھے تو پتہ نہیں، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہر مسلمان روزے سے ہوتا ہے، یہ صاحب بھی روزے سے ہوں گے، اور کوئی بیمار نہیں، کوئی عمر بھی زیادہ نہیں، جوان آدمی، روزے رمضان کا مہینہ، 4-5 سال ہو گئے اس بات کو۔ اتفاق سے کہ کسی جگہ ملاقات ہو گئی، وہاں بیٹھنا ہو گیا، رمضان کے مہینے تھے، روزے چل رہے تھے، بھائی صاحب نے جیب سے بیڑی نکال کے پینی شروع کر دی سامنے ہی۔ ایک تو روزے کا لحاظ نہیں، دوسرا میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، لیکن جو منصب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کم سے کم اس منصب کا تو احترام کرو۔ ایک شخص ہے جو منبر رسول پر کھڑا ہوتا ہے، جس کو ہم نائب رسول کہتے ہیں، وارثین انبیاء کہتے ہیں، ان کا بھی خیال نہیں۔ میں نے ٹوک دیا، اب برا لگے تو لگے، میں نے تو ٹوک دیا۔ میں نے بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم، بیڑی پی رہے ہو، روزہ نہیں ہے تمہارا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا خیال کرو، یہ تو ویسے ہی عجیب سی بات ہو جاتی، ان کو خود سے خیال کرنا چاہیے تھا، میرا کہنا تو ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن میں نے دوسرے پوائنٹ کو کہا، میں نے تمہارا روزہ نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ کہنے لگے ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کوئی لاجک ہوا بھلا، بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ یہ کون سا جواب ہوا، بھوک برداشت نہیں ہوتی؟ بہرحال اللہ کی شان، اس بات کو تو نظر انداز کر دیا میں نے۔ کچھ ٹائم کے بعد، 1-8 سال کے بعد، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں روزے سے ہوں، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، اس سال روزے سے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، تسلی ہوئی کہ چلو روزہ رکھ لیا۔ تو خود بتانے لگے، میں نے تو نہیں پوچھا، خود بتانے لگے کہ میں نے روزہ اس لیے رکھا کہ وہ فلاں جگہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی روزہ رکھنے کے یہ فائدے یہ فائدے یہ فائدے۔ اور میں نے کہا یا اللہ، اس بندے نے روزہ رکھا بھی تو تیری رضا کے لیے نہیں رکھا، کیوں رکھا؟ صرف اس لیے رکھا کہ اس کے یہ فائدے مل جائیں مجھے، یہ سائنٹیفکلی اور یہ طبی جو فائدے ہیں۔ میں روزہ کیوں رکھا؟ ویسے ہی فاسٹنگ کر لیتے، صبح سے شام تک کچھ ٹائم کے لیے ویسے ہی بھوکے رہ لیتے۔ اب بتائیں اس روزے میں کیا ثواب ملے گا اس کو، یہ کیا اس کی طبیعتوں کے اندر تقویٰ آئے گا؟ یہ حالت ہے۔ اور آج اللہ حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کا برا حال ہے۔ انہی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے نالائق لوگ آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا تھوڑا سا وقت خراب کرتے ہیں اور کچھ سیکھنا سکھانا ہو جاتا ہے۔ آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارا ضرور ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں فرما دیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جب اپنے اندر کوئی کمی دیکھتا ہوں تو لوگوں کے سامنے اسی پر بیان کر دیتا ہوں، اس پر بیان کرنے کی وجہ سے مجھے خود پر شرم آ جاتی ہے، اور وہ جو کمی میرے اندر آتی ہے میں اس کو پوری کر لیتا ہوں۔ حالانکہ بہت بڑے حکیم الامت ہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی عاجزانہ انہوں نے گفتگو کی ہے اس مسئلے کے اندر۔ یہی بات ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے، کسی کو فائدہ ہونا ہو، مجھے ہو رہا ہے، کہنے والا سب سے پہلے محتاج ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ، اس لیے روزہ رکھنا نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب اس لعلکم تتقون پر بھی میں اچھی خاصی گفتگو کر سکتا ہوں۔ بہت سے ایسے نکات ہیں کہ جن پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ روزے کا جو مسئلہ تھا وہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، ہم تو صرف فاقہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر دوسری بہت ساری چیزیں اور جو حدیثیں ہیں وہ سب نکل جائیں گی، چھوٹ جائیں گی، اور پھر اسی پر گفتگو چلنے لگ جائے گی، اس لیے میں اس کو یہاں پہ اسکپ کر دیتا ہوں، اور آگے جو حدیثیں میں ان کو پڑھتا ہوں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے پر الگ سے بات ہوگی، اور روزے پر الگ سے بات ہوگی، اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے اس پر الگ سے گفتگو ہوگی۔ ہر ایک ٹاپک پر ہم اپنی الگ الگ کلاسز رکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج تو نہیں بنا، لیکن انشاءاللہ اگلے یعنی کہ کل سے رات میں تو یہ کلاس ہوگی جس میں انشاءاللہ عز و جل ہم رمضان کورس پڑھیں گے، اور دن میں 12 بجے 2 بجے یہ کسی بھی وقت میں ساتھیوں سے کہہ دوں گا، یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں گے اپنے پاس، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں الم تری سے قل اعوذ برب الناس تک جو ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور سورۃ تراویح کے اندر بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، عام نمازوں کے اندر بھی لوگ انہی صورتوں میں تلاوت کرتے ہیں، تو لہٰذا ان صورتوں کا ترجمہ 10 منٹ، مشکل سے 10-12 منٹ 15 منٹ ان کا ترجمہ ہوگا، اور وہ ترجمہ تھوڑا سا آپ کے سامنے روزانہ لگ جایا کرے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان صورتوں کو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ان کا تھوڑا بہت ترجمہ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں آئے گا، اور قرآن کا جب وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں آئے گا نماز پڑھتے ہوئے تو ہماری نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا اس نیت سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور پروردگار 10 کی 10 صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش یہی کروں گا کہ ان 10 کی 10 صورتوں کا ترجمہ، سورۃ فاتحہ کو انکلوڈ کر دوں، اس میں 11 صورتیں بن جاتی ہیں، ان 11 صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے میں جو ہے وہ عید الفطر کے آنے سے پہلے رکھ دوں۔ نیت یہی ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں ان میں یہ چیزیں تازہ ہو جائیں،
چلیے بھائی، سب سے پہلی حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29ویں یا 30ویں تاریخ کو، یعنی کہ رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں اور ان کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1-2 دن پہلے صحابہ کرام کو جمع فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑا برکت والا ہے، بڑا مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ شب قدر۔ انشاءاللہ عز و جل شب قدر کے موضوع پر بھی ایک مکمل الگ سے کلاس ہوگی، جس میں شب قدر کی اہمیت، فضیلت اور کیا کیا اس اندر کام کرنے چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے، ان سارے نکات پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر فرمایا کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس دن اگر آدمی 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے کم سے کم، حالانکہ اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جب موقع آئے تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب نوٹوں کی بارش ہو رہی ہو تو آدمی ایک نوٹ لے کے تھوڑی الگ چلا جائے گا، لوٹتا ہے۔ میں ایک امیجنیشن بتا رہا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں نوٹ آ گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بہار آتی ہے، موسم آتا ہے، سیزن آتا ہے، تو پھر اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تھوڑا سا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا لے شب قدر سے، 2 رکعت بھی پڑھ لے، تب بھی وہ 2 رکعت ایسی ہے کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ روزانہ 2 رکعت پڑھی۔ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے، دن میں روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں دن کے اندر روزے رکھنا یہ اس امت پر فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں رات کی جو عبادت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب بنایا ہے، یعنی کہ سنت ہے تراویح کا پڑھنا۔ اور انشاءاللہ ہم تراویح پر بھی گفتگو کریں گے کہ تراویح کیسے شروع ہوئی، تراویح کی ہسٹری کیا ہے، تراویح کے مسائل بھی آئیں گے، جس میں فطر کے مسائل بھی آئیں گے جو عام دنوں میں ہم انفرادی طور پر پڑھتے ہیں اور رمضان میں ہم باجماعت پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک عمل کرے تو وہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس نے یہ عمل گویا عام دنوں میں 70 مرتبہ کیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا اللہ کے رسول کا کہ اس مہینے میں اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں نفل عبادت جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض عبادت جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے غریب پڑوسی، غریب دوست احباب، ان کی خبر گیری کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، ایمان والے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کروائے، یعنی کہ ایک شخص روزے دار ہے اور ہم نے اس روزے دار کو افطاری کا سامان مہیا کر دیا اور ہمارے دیے ہوئے سامان سے اس نے افطار کر لی، تو اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اس شخص کو جس نے افطار کروائی ہے اس کو بھی اس روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہ اس کے اندر سے اس کے ثواب میں سے گھٹا کے اس کو دے دیا جائے گا، نہیں، اس کو روزہ رکھنے پر جو ثواب ملا تھا وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اس نے جو افطاری کرائی ہے اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ کسی کو ہم افطاری کرائیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر صحابہ کرام کی معیشت کیا تھی ہم سب جانتے ہیں، حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے فائنینشلی، تو لہٰذا ان کے تو اپنے خود کھانے کے لالے تھے، وہ کیا کسی کی افطاری کرواتے۔ اس پر ان کو اشکال ہوا کہ یا رسول اللہ کس طریقے سے افطاری کروائیں، ہمارا تو اپنا معاملہ یہ نہیں پتہ کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دے یا لسی یا دودھ وغیرہ جو ہوتا ہے اگر وہ کسی کو دے دے، دودھ کو دھو کر نکال کر وہ کسی کو دے دے، تو اتنا کرنے پر بھی اس کو افطاری کا وہ جو ثواب ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ ثواب اس پر بھی مل جائے گا، اس پر بھی وہ اجر ہے۔
اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے جو 3 عشرے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ وہ رحمت ہے، دوسرا یعنی کہ درمیانی حصہ وہ مغفرت ہے، اور آخری یعنی کہ تیسرا حصہ وہ جہنم سے آزادی اور خلاصی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تم کرنا ہی پڑے گا۔ 4 چیزوں کو مضبوط پکڑ لو، جن میں سے 2 تو ایسی ہیں کہ جن کو کرو گے تو اللہ کی رضامندی ملے گی، اور 2 ایسے ہیں کہ جن کو کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کلمے کی کثرت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مہینے میں اس دعا کو اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ ذکر کے اوپر بھی ایک الگ سے اس کورس کے اندر ایک وہ رکھیں گے جس میں الگ الگ ذکر و اذکار میں بتاؤں گا، اور ان کی فضیلتیں بتاؤں گا، اور ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ اور ان کا فائدہ ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں جن کو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 جنت کی طلب، اور جہنم سے جو ہے وہ نجات پانے کی دعا، جہنم سے پناہ، جہنم کی آگ سے پناہ۔ ایک اور روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو روزے دار کو ملتی ہے وہ اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مشک سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو روزانہ آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، جنت کو روزانہ اس کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ کر ان کو تہخانوں میں، قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اس مہینے کے اندر اعمال کر کے، اللہ تعالیٰ ان کی کیا کرتے ہیں بھائی؟ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5 اعمال ہیں۔ نمبر 1 منہ کی جو بو ہے، اس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ منہ کی بو سے مراد وہ بو نہیں ہے کہ آدمی زبردستی روزے رکھنے کے بعد جو ہے وہ مسواک نہ کرے اور دانتوں میں سے اسمیل آنے لگے اور منہ سڑ رہا ہے اور بندہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ مشک سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں جو ہے وہ خوشبو کے ہدیے دینے کی شکل میں کریں گے، کہ خوشبوئیں دی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خوشبودار مکان ہو، خوشبودار جنت ہو، واللہ اعلم۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایسا شخص جو اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے، جب یہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوگی مشک کی۔ اور تیسرا مطلب جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دوپہر تک، شام کو 3-4 بجے تک کا جو وقت ہے، اس کے پیٹ میں جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو اس کے پیٹ میں سے ایک عجیب طریقے کی جو ہے وہ اسمیل نکلتی ہے، اور پھر وہ منہ کے ذریعے سے باہر آتی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بہت سے روزے دار روزہ رکھ لیتے ہیں اور وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو منع کر دیتے ہیں، بھائی مت کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بھائی یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت بہتر اور افضل ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، 30 دن روزہ رکھ کے مسواک کر کے چلے گئے، وہ ان کی خصوصیت تھی، ان کا ایک علیحدہ معاملہ تھا۔ اور بہت سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ خصوصیت نہیں بلکہ وہ وہی بو تھی جو پیٹ میں سے نکل رہی تھی، وہ دانتوں والی بو نہیں۔ تو جان بوجھ کے منہ سڑانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے واسطے، کہ کوئی پاس بیٹھنا بھی پسند نہ کرے۔ مسواک وغیرہ کرتے رہیے، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، ٹوٹ بیسٹ نہیں کر سکتے، منجن نہیں کر سکتے، گل وغیرہ نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ لوگ مسواک پر قیاس کر کے ان چیزوں کو بھی اپنے لیے جائز سمجھ لیں۔ بھئی یہ بات یاد رکھیں، مسواک کی اجازت ہے اور باقی دنیا کی جو الٹی سیدھی چیزیں ان کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، اس کے بعد پھر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ ممبر کے جو 3 درجے ہوتے ہیں، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والے درجے پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، کھڑے ہوا کرتے تھے۔
تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پہلے نہیں کیا، اس دن کیا کہ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور پھر جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب آپ نے فرمایا آمین، اور جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے یہ آمین سنے 3 مرتبہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے۔ خطبہ وغیرہ ہوا، نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ بات دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تب آپ نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تب بھی آپ نے فرمایا آمین۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں کیا آپ نے؟ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے مر مٹنے والے تھے۔ سیرت کے اندر ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے رسول جب وضو فرماتے تھے تو جیسے اللہ کے رسول نے چہرہ دھویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اور داڑھی سے جب پانی ٹپکتا تھا صحابہ کرام وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آخری بوند بھی زمین پر نہیں گرتی تھی، دوڑتے تھے کہ وہ پانی ہمیں مل جائے اور اس پانی کو لے کر کے اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے، اپنے چہرے پر لگا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی منہ میں پانی لے کر کلی فرماتے تھے تو وہ کلی کا پانی زمین پر نہیں جاتا تھا، صحابہ کرام پکڑ لیا کرتے تھے اور اپنے چہروں پر ہاتھ پھیروں پر مل لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے صحابہ کرام، انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عجیب جواب دیا، اس کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر کی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل میرے سامنے آ گئے، اور جیسے ہی میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، یعنی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، یعنی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے یہ دعا دی، یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوستوں، ان بد دعاؤں میں جو بہت عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کبھی کوئی بد دعا نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار اور نبی ہیں انہوں نے کبھی کسی بد دعا پر آمین نہیں فرمایا۔ جبرائیل جیسی شخصیت کا کوئی بد دعا دینا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بد دعا پر آمین کہنا، اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بد دعا کہاں سے اٹھ کے کہاں چلی گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ پروردگار ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما، ان تینوں کیٹیگری میں سے کسی بھی کیٹیگری میں ہمارا نام نہ آئے، خدا نہ خواستہ اگر نام آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری رمضان کا مہینہ ہو اور بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی کی بات ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہو اور ہم رمضانوں میں شاپنگ کرتے پھریں یا اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی زمانے میں تو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی روزمرہ کی روٹین کی زندگی سے باز آ جایا کرتے تھے۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ نماز روزہ تو کیا کریں گے، کچھ ہی دن چلتا ہے وہ بھی۔ جو کام رمضان کے علاوہ ہوتے تھے وہ کام رمضانوں میں ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں میں جو گناہ عام دنوں میں ہوتے تھے رمضان میں وہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جبکہ نفس کمزور ہو چکا ہے، شیطان قید ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ عالم ہے۔ مسجدوں میں جھگڑے، دیکھیں مسجدوں میں کیسے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے نا، مسجد سے منسلک ہے، مسجد سے ہمارا تعلق ہے، وابستگی ہے۔ ایسی باتوں پر لوگ جھگڑتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بیچارہ امام، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، بیچارہ قسمت کا مارا امام، طبیعت خراب ہو گئی اور کسی وجہ سے 1 منٹ نماز لیٹ ہو جائے پڑھانے میں، ان کو مصلی تک پہنچنے میں، پھر دیکھیں کیسے طوفان بدتمیزی ہوتی ہے۔ یہ مہذب قوم، مسلمان قوم، تقریباً سب جگہ یہ حالت، شہر میں دیکھ لیں، دیہات میں دیکھ لیں، سب جگہ یہ معاملہ ہے۔ وضو خانے میں اگر پانی ختم ہو جائے، کسی وجہ سے پانی بھرنے سے رہ گیا، پھر جھگڑے اور بدتمیزیاں۔ اسی طریقے سے اگر لاؤڈ اسپیکر یا مائک وغیرہ خراب ہو جائے، مسجد میں کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیتے۔ بیچارے حافظ کی تراویح سناتے ہوئے 2 غلطیاں آ جائیں، پھر دیکھیں یہ تو یاد نہیں کرتے، بڑے لاپرواہ ہیں، کیا ہوا قرآن نہیں دیکھا آج، ایسی دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں کہ اس بیچارے کا دل دکھ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھنا کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں 1.5-2 سپارے پڑھنے ہوتے ہیں،
پھر یہ اندازہ لگانا کہ کون سی رکعت کہاں جا کر کے ختم ہوگی اور پھر اگلی رکعت کہاں سے شروع ہوگی، کس لفظ پر رکعت کرنی ہے، کس لفظ پر جو ہے رکعت اگلے اس سے شروع کرنی ہے. اور اس میں سجدوں کا حساب بھی ہوتا ہے کہ سجدہ بھی آئے گا، سجدہ تلاوت. اور اس کے اندر جو ہے پھر اس میں اگر کوئی غلطی آ جائے تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کتنی محنت کی، صبح سے شام تک بیچارے حافظ محنت کرتے ہیں. اور خاص طور سے اگر وہ حافظ مسجد کے امام بھی ہوں تو علمان والحفیظ. کیوں؟ کیونکہ ان بیچاروں کو تو تراویح کے ساتھ ساتھ جمعے وغیرہ کی تیاریوں میں بھی وقت دینا ہے نا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اوتھینٹک باتیں کرنی ہے، کوئی غیر معتبر بات بھی زبان سے نہیں نکالنی. تو بجائے اس کے لوگ ایسی صورت حال پر ان کے لیے کوئی راحت کا سامان کرتے اور الٹا وبال بن جاتا ہے. ہمارے کسی مسجد کے مؤذن صاحب کہہ رہے تھے رمضان کیا آتا ہے ہمارے لیے تو قیامت صغریٰ آتی ہے. اور میرے خیال سے غلط نہیں کہہ رہے تھے، میرے خیال سے غلط نہیں کہہ رہے تھے. ایک ہمارے سنگم وہار جامع مسجد 3 نمبر گلی کے اندر، سنگم وہار جامع مسجد 3 نمبر گلی، وہاں کے امام صاحب ہیں مولانا اکرم صاحب قاسمی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی مولوی اگر رمضان نکال لے تو سمجھ لو 11 مہینے عافیت سے نکال لے گا. اتنا برا حال کر دیتے ہیں ہم لوگ اماموں کا، مؤذنین کا، مینجمنٹ کا. بھائی تھوڑا سا دل بڑا کر کے جایا کرو. اب مائک یہ خراب ہو گیا، اس پہ شور مچانے کی کیا ضرورت؟ اب مجھے بتاؤ، آپ لوگ گاڑی لے کے نکلتے ہو نہیں نکلتے ہو؟ بائک پہ جاتے ہو، کار پہ جاتے ہو، راستے میں اگر گاڑی خراب ہو جائے کیا کرتے ہیں ہم؟ سر پھوڑ لیتے ہیں اپنا. بائک پہ سر تھوڑی مار لیتے ہیں اپنا، پتھر تھوڑی اٹھا کے مار دیتے ہیں اس پر. مشینیں بگڑ جاتی ہیں. صبر کرنا چاہیے. اب نماز ہوتے ہوتے، رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کی نماز چل رہی تھی، نماز ہوتے ہوتے لائٹ بھاگ گئی، اے سی بند ہو گئے. پھر دیکھیے اب اس میں کس کی کیا غلطی ہے کہ لائٹ چلی جائے؟ لیکن اس پر بھی شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. کس بات پہ؟ اوپر والے کہتے ہیں اسپیکر سے ہم نماز پڑھ رہے تھے، لائٹ چلی گئی. اب ہمیں نہیں پتا کہ لائٹ جانے کے بعد امام صاحب نے اللہ اوپر کب کہا، میں نے تو سنا ہی نہیں، نیچے والوں نے تکبیر کیوں نہیں گئی؟ یہ جھگڑے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر. شیطان نہیں ہے، اس کے باوجود یہ حالات ہیں. اور کیا کیا بتاؤں، اور کیا کیا آپ سنو گے، سینکڑوں مثالیں ہیں، 2-4 بتائیں گے میں نے خالی. تو اس لیے بچنا چاہیے، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو لہذا رمضان کے اندر ان باتوں میں نہیں لگنا چاہیے. رمضان میں اپنے آپ کو بخشش کا ہمارا ذریعہ ہو جائے، رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود ضرور پڑھنا چاہیے. سب سے چھوٹا درود جو پڑھنے کا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی غلطی ہے، یا تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں، اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو سلم. پتہ نہیں کس قدر جلدی ہے 5G کا ریچارج کروا رکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم 2 سیکنڈ دینے کو تیار نہیں اللہ کے رسول پر. بھائی انشاءاللہ آج سے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے اس کورس کے اندر بھی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ضرور کہیں گے. جتنی بار آئے گا اتنی بار کہیں گے. اور تیسرا، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی اپنی بخشش کروانا. بہت اس میں غفلت اور کوتاہی ہے. خدمت تو ہم کیا کریں گے، ہماری گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے. آج کے ماں باپ ڈرتے ہیں اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے، پتہ نہیں کون سی بات کہتے. بہت سی شکایتیں آتی ہیں. بہت سے ماں باپوں کی جو ہے وہ چٹھیاں اور خطوط آتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی دم ضرور بتا دیجیے، ہمارا بچہ تو ہم سے جب بات کرتا ہے تو ہمارا کلیجہ نوچ لیتا ہے، ہمارا کلیجہ چیر دیتا ہے، نکال کے رکھ دیتا ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں، منہ چھپا کے روتے ہیں. بچہ کیسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کمی ہوئی ہم سے. ہر چیز اس کے لیے لا کر کے رکھی، ہر خواہش اس کی پوری کری اس دن کے لیے. بھائیوں سوچنے کا مقام. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اپنا ہی پیشاب پخانا اپنے اوپر کر لیا کرتے تھے، محتاج تھے. ایسے میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا، ہماری گندگی کو برداشت کرا. رات کو 2 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھے تو اٹھ کر ہمارے منہ میں جو ہے فیڈر لگائی، گلے سے لگایا، سوری رات جاگے تاکہ بچے کو راحت ہو اس دن کے لیے. بھائی ماں باپ کی بخشش کرنی چاہیے. ماں باپ کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے، جتنی بار دیکھو گے اتنی بار مقبول حج کا ثواب ملے گا. ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہو، لہٰذا ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ان کی مغفرت کے لیے مانگے، ان کی بخشش کے لیے مانگے. خوب قرآن پڑھے، خوب ذکر کرے، خوب روزے رکھے، خوب نمازیں پڑھے، رکوع سجدے کرے، تلاوتیں کرے، صدقے کرے، اور ان سب کا ثواب اپنے والدین کے لیے کرتا رہے، ان کی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہے. انشاءاللہ دیکھنا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملائے گا تو وہ خوش و خرم ہو کر کے آپ کا ویلکم کریں گے. جو بات کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے متعلق کل پھر سے حاضر ہوں گے اور یہیں سے بات شروع کریں گے کہ رمضان کے فضائل کے متعلق اور کون سی باتیں ہیں جو دیکھنی چاہیے، اور رمضان کے فضائل میں قرآن و سنت کے اندر کیا کیا معاملات ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر 1 یا 2 نشستیں اس پر رکھیں گے کہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کون کون سے کام کرنے ہیں
اور کون کون سے نہیں کرنے ہیں، اس میں باقاعدہ آپ لوگ جو ہے ڈائری یا پاکٹ ڈائری یا کچھ پرچہ وغیرہ لے کر کے بیٹھیے گا، اس میں انشاءاللہ ہم نوٹس بنائیں گے۔ تقریباً 25-30 کام ہیں جو اس مہینے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، 25-30 کام تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سننے سے پہلے ان کی نیت کر لیں، پرسوں سے وہ ان کا آغاز ہوگا، اس کے بعد پھر تراویح اور روزی کے مسائل پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔